بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ میں مس نرگس خالد، اسسٹنٹ پروفیسر اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین سیٹلر ٹاؤن آپ سے مخاطب ہوں۔ سیکنڈ ایئر، آج ہم اپنے سلیبس کی تیسری نظم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے 2 نظمیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ پہلی نظم ہم، جس کے شاعر مولانا ظفر علی خان تھے، وہ آپ نے پڑھی۔ دوسری نظم نعت، جس کے شاعر حفیظ طائب، وہ آپ پڑھ چکی ہیں۔ تیسری نظم جس کا عنوان ہے خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، جس کے شاعر ہیں اکبر الہ آبادی، اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ نظم کی ریڈنگ اور تشریح سے پہلے سیکنڈ ایئر ہم شاعر کا تعارف کرتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی، ان کا اصل نام سید اکبر حسین اور تخلص اکبر تھا۔ وہ 1846 میں ضلع الہ آباد کے قصبہ اور خاندان سادات میں پیدا ہوئے، یعنی سید فیملی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک صوفی درویش انسان تھے۔ اکبر الہ آبادی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور انگریزی ذاتی محنت و کوشش سے سیکھی۔ اکبر نے سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے محکمہ تعمیرات میں ملازمت کی، لیکن پھر جلد ہی استعفیٰ دے کر قانون کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ اس کے بعد وہ نائب تحصیلدار ہو گئے۔ 1872 میں وکالت کا امتحان پاس کیا اور ملازمت چھوڑ کر وکالت کرنے لگے، جو آخر تک جاری رہی۔ 1881 میں انہیں منصفی کے عہدے کی پیشکش ہوئی، جسے انہوں نے قبول کر لیا اور ترقی کرتے ہوئے 1894 میں عدالت عالیہ کے جج مقرر ہوئے۔ 1910 میں بیوی کے انتقال پر ان کی پریشانیاں بڑھ گئیں اور بہت متفکر رہنے لگے۔ ان کی صحت ابتدا سے ہی خراب تھی۔ 9 ستمبر 1921 کو الہ آباد میں انتقال کر گئے۔ کب ان کا انتقال ہوا؟ 9 ستمبر 1921۔ ان کا پورا کلام کلیات اکبر کے نام سے چھپ چکا ہے۔ اکبر الہ آبادی معروف شاعر ہیں۔ اگرچہ وہ ایک طنز نگار کی حیثیت سے مشہور ہیں، مگر انہوں نے اعلیٰ پائے کی سنجیدہ نظمیں بھی لکھی ہیں۔ زیر مطالعہ نظم، یہ جو ابھی نظم ہم پڑھ رہے ہیں، اس نظم میں شاعر نے بہار کا منظر مؤثر پیرائی میں بیان کیا ہے۔ اب سیکنڈ ایئر ہم نظم کی ریڈنگ کریں گے۔ خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر، انادل نے مچائی دھوم سرگرم فغاں ہو کر، بچھا فرش زمرد اہتمام سبزہ تر میں، چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر، عروج نشو و نما سے ڈالیاں جھومی، ترانے گائے مرغان چمن نے شادماں ہو کر، بلائیں شاخ گل کی لیں نسیم صبح گاہی نے، ہوئیں کلیاں شگفتہ روئے رنگین بتاں ہو کر، کیا پھولوں نے شبنم سے وضو صحن گلستاں میں، صدائے نغمۂ بلبل اٹھی باغ اذاں ہو کر، ہوائے شوق میں شاخیں جھکیں خالق کے سجدے کو، ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر، زبان برگ گل نے کی دعا رنگین عبارت میں، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ سیکنڈ ایئر، پہلے شعر میں مشکل الفاظ ہم دیکھتے ہیں۔ بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر، گل سے مراد ہے پھول۔ زیب کہتے ہیں زینت یا سجاوٹ۔ آگے لفظ آ رہا ہے بوستاں سے مراد باغ، خوشیوں کا دیس۔ زیب صحن بوستاں، زیب صحن بوستاں، اس سے مراد ہے
صحن چمن کی زیب و زینت اور خوبصورتی۔ دوسرے مصرے میں دیکھیں لفظ انادل، اندلیب کی جمع جس کے معنی ہے بلبلیں۔ سرگرم فغاں یعنی مسلسل فریاد، مسلسل آہ و بکا میں مشغول رہنا یا شور شرابہ کرنا۔ پہلے شعر کی ہم تشریح کرتے ہیں۔ بہار کی آمد پر باغ پھولوں سے لد گئے ہیں۔ جیسے ہی بہار آئی تو باغ میں طرح طرح کے پھول نظر آ رہے ہیں۔ اب کیفیت یہ ہے کہ بلبلیں شور و غل کر رہی ہیں اور کھوئی ہوئی باغ کی رونقیں لوٹ آئی ہیں۔ بہار کا موسم خوشی اور شادمانی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے آتے ہی یعنی بہار کے آتے ہی افسردہ کلیاں کھلکھلا اٹھتی ہیں اور مرجھائے ہوئے درخت سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ چرند پرند اور انسان ہر چیز فرحت محسوس کرتی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے اس نظم میں بہار کی جاں فزا کیفیات کو نہایت خوبصورت انداز بیاں میں بیان کر کے اس سوچ کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے کہ بہار سے بڑھ کر کوئی دوسرا موسم خوبصورت نہیں اور اس کے میسر آنے پر انسان کو جی بھر کر لطف اندوز ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ بہار کی آمد سے جب فطرت کی ہر چیز افسردگی سے نکل کر رنگ و نور میں ڈھل جاتی ہے تو انسان کا اس موسم کی رنگینیوں سے الگ رہنا یا کنارہ کش رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اردو شاعری میں گل اور بلبل دو علامتیں ہیں۔ گل اور بلبل دو علامتیں ہیں کس چیز کی؟ عشق و عاشقی کی دو علامتیں ہیں، اور شاعر نے ان کے ایک ساتھ تذکرے سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس موسم میں جذبات کا بہاؤ اس قدر تیز ہوتا ہے کہ عاشق اور معشوق یعنی معشوق کہتے ہیں محبوب کو، عاشق اور معشوق ایک دوسرے سے جدا نہیں رہ سکتے۔ بس بہار کے آتے ہی بلبل گلوں کے قریب بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے مسلسل نظارے سے یعنی پھولوں کو دیکھ کر قلب و نظر کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ رنگ برنگے پھولوں کے کھلنے سے گلستان معطر ہو جاتے ہیں اور چاروں طرف رنگ و نور کا سما بن جاتا ہے۔ باغ جو خوبصورتی کا پیکر تھے بہار کی بدولت کھل جاتے ہیں۔ کائنات میں رنگینیاں، خوبصورتی اور رعنائیاں چھا جاتی ہیں۔ پورا ماحول دلکش اور جاں فزا ہو جاتا ہے۔ بس بلبل ہی نہیں، چرند پرند، حیوانات، نباتات، جمادات اور انسان سبھی نغمہ خواں بن جاتے ہیں۔ اس شعر میں زیب صحن گلستاں اور سرگرم فغاں انتہائی خوبصورت تراکیب استعمال کی ہیں جن سے شعر میں اور خوبصورت معنویت پیدا ہو گئی ہے، اور یہ شعر صنعت میرۃ النظیر کی ایک عمدہ مثال ہے۔ موسم بہار کے حوالے سے ہی میر تقی میر کا بھی ایک شعر ہے۔ آج گل گشتے چمن کا وقت ہے اے نو بہار، بادائے گل رنگ سوں ہر جاں میں گل لبریز ہے۔ اس کے لیے آپ دوسرا شعر دیکھیں۔ بچھا فرش زمرد اہتمام سبزہ تر میں، چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر۔ مشکل الفاظ دیکھتے ہیں ہم۔ فرش زمرد سے مراد ہے سبزہ۔ زمرد کہتے ہیں سبز رنگ کا قیمتی پتھر، اور سبز رنگ کی وجہ سے چونکہ زمرد بھی سبز رنگ کا ہے اور سبزہ جو ہوتا ہے وہ بھی سبز رنگ کا ہوتا ہے، تو سبز رنگ کی وجہ سے یہاں سبزے کو زمرد کہا گیا ہے۔ سبزہ تر گیلا سبزہ، مستانہ وش مستانوں کی طرح،
باد صبا، صبح کے وقت مشرق سے چلنے والی خوبصورت ہوا. عنبر فشاں، خوشبو بکھیرنے والی، فضا کو معطر کرنے والی. بہار کی آمد پر سبزے کی کثرت کے باعث جو زمین ہے وہ زمرد کا فرش بن گئی ہے. اب کیفیت یہ ہے کہ باد صبا مستانہ وش چل رہی، مستانوں کی طرح لٹک مٹک کے چل رہی ہے اور چاروں طرف خوشبوئیں بکھیر رہی ہے. اکبر الہ آبادی کا بنیادی شعری جو رجحان ہے وہ تو طنز و مزاح، جس سے آپ کو اسٹارٹ میں نے بتایا کہ طنز و مزاح کے شاعر، لیکن اس نظم میں وہ ایک فطرت پرست شاعر کے روپ میں ظاہر ہوتے ہیں. فطرت سے محبت کرنا دراصل رومانیت کی ایک شکل ہے، جس کے ذریعے کوئی فنکار زندگی کی بے کیف یکسانیت سے اکتا کر کائنات کے ازلی حسن اور فطری مناظر میں پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے. اسے کہا جاتا ہے رومانیت یا فطرت پرست شاعر. یہاں اکبر الہ آبادی نے بہار کی آمد پر کائنات میں ہونے والی خوشکن تبدیلیوں اور باغوں کے حسن میں ہونے والے دو چند اضافے کا ذکر کر کے غمگین اور افسردہ دل لوگوں کو ذہنی سکون پہنچانے کی کوشش کی ہے. جو لوگ زندگی کی بے رونقی میں جینے کا سامان نہ پا کر زندگی کو ہی برائی تصور کرنے لگ جاتے ہیں. شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ بہار کے آنے سے پوری زمین پر خوبصورتی آ گئی ہے، ہر طرف ہریالی اور سبزہ دکھائی دے رہا ہے. گویا اس موسم نے فطرت کو نمایاں کر دیا ہے. سبزے پر رات نے شبنم کی چادر جو ہے وہ ڈال دی ہے اور شبنم کے موتیوں نے سبزے کو کیا کر دیا ہے، سبزہ تر یعنی بات گیلا سبزہ، اور اس سبزے کو گیلا اور چمکدار بنا دیا ہے. چنانچہ سبزے کو دیکھ کر زمرد کے قیمتی پتھروں سے بنے فرش کا گمان ہو رہا ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے باغ میں ہر جگہ زمرد کے قیمتی پتھروں سے فرش بنا دیا گیا ہے. موسم بہار میں اس قدر تاثیر ہے کہ صبح کی ہوا اپنے دامن سے خوشبوئیں بکھیرتی ہوئی مستی میں جھومتی جا رہی ہے. اس معطر ہوا نے موسم کو مسحور کن اور خوشگوار بنا دیا ہے. گویا بہار کی آمد سے جہاں ہر چیز سے خوشی ٹپک رہی ہے، وہاں جو باد صبا ہے، صبح کی ہوا، وہ بھی قابل دید ہے. اس میں بھی خوشی اور مسرت جو ہے وہ جھلک رہی ہے، جس کا اظہار اس نے فضا کو معطر کر کے کیا ہے. مرزا غالب کا اس حوالے سے خوبصورت شعر ہے: پھر اس انداز سے بہار آئی کہ ہوئے مہر و ماہ تماشائی. اگلا شعر دیکھیں اسے کے لیے: عروج نشائے نشو نما سے ڈالیاں جھومیں، ترانے گائے مرغان چمن نے شادماں ہو کر. مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں ہم. عروج کا مطلب ہے بلندی. نشائے نشو نما پھلنے پھولنے کا خمار. ڈالیاں کہتے ہیں شاخیں یا ٹہنیاں. مرغان چمن باغ کے پرندے. مرغان مور کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پرندے. مرغان چمن باغ کے پرندے. شادماں کھلے ہوئے، خوش. اور ترانے کہتے ہیں گیت کو. اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ بہار کی آمد پر درختوں کی شاخیں تیزی سے نشو نما پا رہی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ باغوں کے ننھے منھے پرندے ان پر بیٹھ کر خوشی کے گیت راگ لاپ رہے ہیں. بہار کا خوشگوار موسم پودوں کے پھلنے پھولنے کے لیے بڑا
میسر ہوتا ہے۔ جیسے بہار آتی ہے، طرح طرح کے جو ہے وہ پودے، پھول، خوبصورتی ہر طرف نظر آتی ہے۔ اس دوران میں مجموعی فضا پودوں کی، پھولوں کی افزائش کے لیے انتہائی موزوں ہوتی ہے۔ خزاں درختوں اور پودوں سے حسن چھین چکی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی بہار آتی ہے تو بہار ان کا حسن ان کو لوٹا دیتی ہے۔ چنانچہ پودوں کی نئی شاخیں پھوٹتی ہیں اور تیزی سے نمو پانے لگتی ہیں، گویا بہار کا موسم نباتات کے بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا موسم ہے۔ اس شعر میں شاعر نے بہار کے خوشگوار موسم کو موضوع سخن بنا کر یہ نکتہ پیدا کیا ہے کہ پودوں اور درختوں کی شاخیں، ان کی جو ٹہنیاں ہیں وہ اچھے موسم کی بدولت بڑھ گئی ہیں، تو ان میں نمو پانے کا، ان میں پرورش پانے کا غرور آ گیا ہے، اور اس گھمنڈ میں، اس غرور میں وہ رقص کرنے لگی ہیں شاخیں۔ ان کی وجد کی کیفیت دیکھ کر باغ میں موجود جتنے پرندے ہیں وہ سب راگ لاپنے لگے ہیں۔ یوں دیکھا جائے تو بہار نے نباتات و جمادات کو نئی زندگی دینے کے ساتھ ساتھ باغ کی دیگر چیزوں کو بھی خوش و خرم کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ایک شعر ہے: اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، بالائے نخل ایک بلبل، ایک جو بلبل تو گل ہزار۔ بہار چونکہ خوشبوؤں، پھولوں، پھلوں اور رنگینیوں کا موسم ہے، لہٰذا فضا میں مستی اور خوشی کا سرایت کر جانا عین فطری بات ہے۔ یہ خوشی باغ کی ہر شے سے عیاں ہوتی ہے۔ باغ میں موجود پرندے بھی ماحول کی خوشگواری کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، چنانچہ وہ نشے میں سرشار ہو کر نغمہ طرازی، گیت گانا، ترانے گانا شروع کر دیتے ہیں، گویا وہ بھی اپنے شور و غل سے بہار کے موسم کو خوش آمدید کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں اکبر الہ آبادی نے نہایت خوبصورت اور اچھوتا انداز اپنایا ہے۔ شعر میں بہار جو ہے اس کو خوبصورت اور دلکش بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ پودوں کی ڈالیاں، ان کی جو ٹہنیاں ہیں وہ ہوا چلنے کی وجہ سے جھوم رہی ہیں، لیکن شاعر نے یہاں ڈالیوں کے جھومنے کی وجہ پودوں کا غرور بتا کر، یعنی وہ غرور میں مبتلا ہو گئی ہیں کہ خزاں کے بعد بہار کی وجہ سے ان میں خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے، یہ چیز جو ہے وہ اس شعر کو زیادہ خوبصورت اور بامعنی بنا گئی ہے۔ آگے اگلا شعر دیکھیں: بلائیں شاخ گل کے لیے نسیم صبحگاہی نے، ہوئیں کلیاں شگفتہ روئے رنگینے بتاں ہو کر۔ بلائیں لینا، پیار کرنا، صدقے والی جانا، شاخ گل پھول کی شاخ، نسیم صبحگاہی صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا، کلیاں، کلیاں کہتے ہیں ان کھلے پھول، شگفتہ کھلا ہوا خوش، روئے رنگین خوبصورت چہرہ، روئے کہتے ہیں چہرے کو، بتاں بت کی جمع مراد محبوب۔ بہار کی آمد پر ہر چیز جو ہے وہ وجد میں ہے، عجیب ہی اس پر نشہ اور سرور کی کیفیت ہے، اور کیفیت کیا ہے کہ صبح کی ٹھنڈی ہوا پھولوں کی ٹہنیوں کی بلائیں لے رہی ہے اور کلیاں کھل کھل کر محبوب کی طرح مسکرا رہی ہیں۔ شعر میں اکبر الہ آبادی نے خوبصورت پیرائے میں موسم کی خوبصورتی کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کے مطابق صبح کی ٹھنڈی اور پر لطف ہوا پھولوں کی ٹہنیوں سے بے تحاشا پیار کر رہی ہے، ان کی بلائیں لے رہی ہے، وہ رہ رہ کر ان کی بلائیں لیتی ہے، تو چرند پرند اور انسان بھی اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، چنانچہ
وہ بھی خوشی کے نغمے چھیڑ کر فطرت کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ یوں نہ صرف باغ کے اندرونی مناظر حسین ہو جاتے ہیں بلکہ بیرونی مناظر بھی اسی وجد کی کیفیت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ انسانوں، چرندوں، پرندوں کی خوشیوں کا اظہار اکثر ان کی حرکات سے ہوتا ہے۔ شاعر نے یہاں شاخوں کے جھومنے، کلیوں کے کھلنے کو بیان کر کے ایک لحاظ سے نسیم صبح کی تاثیر بھی بیان کی ہے۔ ان کے مطابق جب صبح کی ٹھنڈی ہوا کلیوں سے ٹکراتی ہے تو کلیاں جو ہیں جو ابھی ادکھلی ہوتی ہیں تو وہ مسکرانے لگتی ہیں، اور مسکرانے سے وہ کلی سے پھول بن جاتی ہیں، اور جو گویا ہوا کی تاثیر سے کلیاں چٹک کر پھول بن جاتی ہیں۔ یہ پھول اس قدر خوبصورت ہوتے ہیں کہ کسی بھی محبوب کے خوبصورت چہرے کی مانند محسوس ہو رہے ہیں۔ سے ناصر کاظمی کا بہت خوبصورت شعر ہے۔ پھر ساون رت کی پون چلی تم یاد آئے، پھر پتوں کی پازیب بجی تم یاد آئے، یعنی ساون آئے یا پتے جو ہیں وہ ایک خوبصورت طریقے سے پتے کھلے جو ہیں وہ بھی ان کو دیکھ کر بھی محبوب کی خوبصورتی جو ہے وہ یاد آتی ہے، یعنی موسم بہار کو دیکھ کر، چمن میں خوبصورتی کو دیکھ کر، پھولوں کے کھلنے کو دیکھ کر ایک عاشق کو جو ہے وہ اس خوبصورتی میں اپنے محبوب جیسی خوبصورتی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ باقی جو اشعار رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ سیکنڈ ایئر نیکسٹ لیکچر میں ہم کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔